پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پانچویں مرتبہ بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا پھر بھی ذرا بلندر یہ دن مخصوص و منصوب ہے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد. میں نے اسی حوالے سے 19واں پارہ سورہ فرقان کی، دیکھیں اس کا نام خالق نے خود فرقان رکھا. فرقان کے معنی حق و باطل میں فرق دکھانے والا. خدا جانے جس کی صورتیں ایسی ہوں جس پہ نازل ہوئی ہیں وہ کیسا. اس کی 54 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے. دیکھیں 5 اور 4 ملائیں تو 9 بنتا ہے. معلوم ہوتا ہے 9 بھی کسی کی تنافی شار ہے. سمجھ آگے میرا بابا. دیکھیں اس آیت کریمہ میں خلاق جوانوں میں ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي اللہ فرما رہا ہے اور نہیں سامنے جو بھائی ادھر ادھر نہ دیکھو میرا پتر. اور وہ ہے سبحان تو ڈگری سمجھ آ جانی چاہیے. اللہ فرما رہا ہے اور وہ ہے. دیکھیں ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے. ذاتی جب اللہ کا ہوا ذاتی نام ہے وہ خوش ہو گئے. اے اللہ تو نے اپنی ذاتی نام سے پہلے یہ اور کس کو کہا ہے؟ کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ کون ہے اللہ؟ وَهُوَ الَّذِي وہ ہے. دیکھو ذرا غور سے بات فرمائیں. وہ ہے. ابھی بحث کریں اگر فرمائے تو میں یہی سے بات کو شروع کر دوں. دیکھیں ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ ذاتی نام نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. خوش ہو سکتا میرا حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے. ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے. جب ذاتی نام ہے یہ ہوا جو ہے نا یہ کول ہے اور واو سے مل کے ہوا بنی ہے. ذرا مشکل ہو گیا. ہے اور واو تو حرف ہے ملی تو ہوا ایک نام بن گیا. ہوا توحید کا نام بن گیا. خدا جانے وہ ہوا کس معیار کا ہے جسے علی فرماتے ہیں کیا ہوا اے وہ اور علی فرماتے جناب علی فرماتے
یا ہوگا اے کو جو اشاروں میں نہیں آتا علی اشارہ فرما یا ہوا من لا یعلم ما ہوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے مولا بے شک کوئی نہیں جانتا تو جانتا ہے کہ وہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے فلا کیفا ہوگا کیسا ہے غور نہیں فرما رہے ذہن بلند فرمائے نے کیا کیفا ہوگا جہاں لفظ جب بھی صرف ہوتی ہے جب تک اس کا مفہوم نہ ہو لفظ بنتی نہیں ہے جو اللہ کی کیفیت ہے جانے اسے علی کر کیفا ہوگا اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں چونکہ کیفیتیں سوال پذیر ہوتی ہیں جن میں سوال ہو تو اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی اس لیے دیکھیں راضی ہونا کیفیت ہے ناراض ہونا کیفیت ہے نیچے نہیں لگ رہی راضی ہونا کیفیت ہے کہیں گلا سنیا کرو سے راضی ہونا کیفیت ہے ناراض ہونا کیفیت ہے کیفیت ہے اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے کیونکہ وہاں کیفیتیں نہیں اسی لیے اللہ نے کیفیتوں کا مظہر ان 14 کو بنایا اپنی ان کیفیتوں کا مظہر 14 کو صحیح میں بہت بڑی لفظ کہوں گا بنا کے کمال یہ کیا کہ اللہ نے ان 14 میں ان کی اپنی کوئی کیفیت نہیں رکھی جتنی کیفیتیں ہیں توحید کی راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے اللہ دیکھیں ان میں صرف اللہ نے اپنی کیفیتوں کا کیفیتیں ان میں رکھی ہیں راضی ہونا ناراض ہونا اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے ان کو سامنے کر کے اسی کیفیت کے ظہور کے لیے فرمایا ہم وجہ اللہ ہیں سمجھ آتی وہاں چہرہ بھی نہیں ہے ہم وجہ اللہ یعنی اس کی ہر کیفیت ہم سے نظر آئے کیفیتوں کا مظہر کن کو بنایا ان کو بنایا فرمایا میرا دیکھو اللہ ان کا چہرہ اس لیے فرمایا کہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ثواب نہیں اور نہیں فرما رہا میں کتنی بڑی بات ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ثواب نہیں اسی عبادت میں کہا ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے دیکھو اگر یہ راضی ہیں تو پھر راضی اللہ کہہ دو اگر وہ راضی نہیں راضی ہیں تو کہہ دو راضی اللہ پھر اگر راضی اللہ بننا ہے تو پھر علی کو راضی رکھو علی کی رضا ہی توحید کی رضا کیا ہوگا اے ہوگا من لا یعلم ما ہوگا کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہوگا کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہو کیا کہہ رہے کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے معلوم ہوا علی ہوا جانتا ہے جانتا ہے فلا کیسا ہوا کیسا ہے فلا اینا ہوا کہاں ہے میں
کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے کہاں ہے کہاں ہے کہاں کا تصور کہاں ہے. جب علی کہے گا کہاں ہے, جہاں ہے علی جانتا ہے. اور میں گل کرنے لگا ہوں جناب کہ جناب علی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ لاکھوں جبروتی حجابوں میں پوشیدہ ہے. لاکھوں جبروتی حجاب, دنیا کے حجاب نہیں, اپنے جبروتی حجابوں لاکھوں حجابوں میں پوشیدہ ہے. تو پھر میں کہوں جو لاکھوں حجاب جن کے بتائے اسے علی کہتے ہیں. کتنے حجاب کے لوگ, لاکھوں حجابوں میں پوشیدہ ہے. پھر فرماتے ہیں مشکل تو ہے لیکن کیا کرے, پر بیان کرنا ہے. پھر فرماتا ہے استطرا احتجبا بغیر حجاب محجوب. میں ترجمہ کر کے نہیں بھائی. احتجبا بغیر حجاب محجوب, استطرا بغیر ستر مستور. میرے خیال نہیں سمجھ نہیں بس مشکل ہو گئی. علی فرماتے ہیں احتجبا, وہ حجابوں میں ہے, بغیر حجاب محجوب, وہاں کوئی حجاب ہے ہی نہیں. اللہ جانے ہے بھی اور ہے بھی نہیں ہے. یہ ہے کا تصور کہاں تک جاتا ہے, نہیں, یہ نہیں کا تصور کہاں جاتا ہے. استطرا بغیر ستر مستور. ستر مانے پردہ, یا وہ بغیر کسی پردے کے مستور ہے. پردہ بھی نہیں ہے مستور بھی ہے, حجاب بھی نہیں ہے محجوب بھی ہے. یہ کہہ کے میرا علی فرماتا ہے لوگوں وہ بغیر حجاب کے محجوب بھی ہے, حجاب میں بھی ہے. وہ پہلا حجاب میں علی ابن ابی طالب. سمجھ آ گئی میرا بات. اور وہ ہے ہوا ہویت کی ہے. کوئی ہویت کا جس میں ایک الوہیت ہے, ایک ہویت ہے. دورہ کا سیدھا نہیں دیکھا. ہویت اور الوہیت, جتنے نبی ہیں وہ الوہیت منوانے آئے ہیں, 14 الوہیت کے ساتھ ہویت منوانے. اس لیے علی فرماتے ہیں کہ اس غائب کو ثابت کرتی ہے. ہوا کی ہے کیا مشکل ہے, اس کمال کو ثابت کرتی ہے, اس ذات کو ثابت کرتی ہے, اس ہستی کو ثابت کرتی ہے کہ جو ازلی ہے. ازل وہ ہوتی ہے جس کی ابتدا نہ ہو, سرمدی وہ ہوتا ہے نہ ابتدا ہو نہ انتہا. دیکھیں کیا ہے, اس غائب کو مشکل کو ثابت کرتی ہے جو ہے, جو ذات اصلی ہے, ابدی ہے, سرمدی ہے, قدیم ہے, اس کو ثابت کرتی ہے. اور اس ذات کو ثابت کرتی ہے. اور میرے پاس لکھا ہے جو معلوم نہ ہو, جو معلوم ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. معلوم یعنی
کیا معنی؟ جو علم میں نہ آئے، علم میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے، ادراک میں نہ آئے، حواس میں نہ آئے، تصور میں نہ آئے۔ میں بہت بڑی بات ہے شاہ جی، بہت بڑی بات کر کے، جو تصور بھی نہیں آتا اسے اللہ تصدیق سے منوانا چاہتا ہے۔ تصدیق کے لیے 14 بھیج کے کہا دیکھو انہیں پہچانو مجھے، دیکھو انہیں پہچانو مجھے۔ اس لیے جناب علی جناب علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ بڑی بات ہو رہی ہے میرے پاس۔ جناب علی کیا فرماتے ہیں؟ میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ جب ہونا دلیل ہے تو پھر جب تک دین رہے گا ایک حقیقت محمدیہ کا ہونا واجب ہے۔ اسی کو امام زمانہ کہتے، ہر زمانے کا امام۔ میرا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک دہلیہ، اس کا نام ہے عبداللہ دیسانی۔ دیسان کوفے کے قریب ایک گاؤں تھا، یہ وہاں کا دہلیہ کا اللہ کو بھی نہ مانا۔ خدا دے نہیں یہ نہ ماننے والا علم کون سا جو وہ کہتا ہے نہیں اسے مانو ہی نہیں، کوئی علم ہے نہ ہے، اب اسے خبر نہیں پیچھے شیطان ہی یہ کہہ رہا ہے۔ یہ کوفے کے قریب رہتا ہے۔ کوفے میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا بالکل بچہ جس کی اب یہ مجھے اور داڑھی نہیں آئی، ابھی بچہ ہے، اسے میرا امام ہشام ابن حکم اس کا نام ہے، اس بچے کا ابھی داڑھی نہیں آئی، امام اس کو اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ جانی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ فرمایا جو لوح محفوظ پہ ہمارے بارے میں عبارت لکھی ہوئی ہے یہ اس کی زبان پہ ہم جاری کر دیتے ہیں۔ غور نہیں فرمایا، یہ ابھی بچہ ہے، یہ ابھی بڑا نہیں تھا۔ یہی عبداللہ دیسانی کوفے میں آیا، یہ بھی بازار میں کسی کام کے لیے گئے تو انہیں راستے میں وہ عبداللہ دیسانی دہلیہ مل گیا۔ وہ جانتا تھا کئی بار جیسے اس وقت کا ماحول ہوگا، انہوں نے آپس میں بات کرتے کرتے اسے پہلا سوال یہ کر دیا آپ کا اللہ قادر ہے؟ آپ کا اللہ، آپ کا یہ تو اللہ کو نہیں مانتا تھا، آپ جو اللہ کو مانتے ہیں آپ کا اللہ قادر ہے؟ اس نے کہا کہ کیا اللہ جب قادر ہے، کیا اللہ ان آسمانوں زمینوں کو، آسمانوں اور زمینوں کو ایک انڈے میں سمو دے، نہ آسمان سمٹے نہ انڈا بڑا ہو؟ گل نہیں سمجھ جائے، آسمان و زمین سمیٹ جائیں اور کس میں سمو دے؟ سمو سمجھتے انڈے میں سمو دے، اللہ قادر ہو؟ اس نے کہا اس کا جواب مجھے نہیں آتا تھا، نہیں آتا تھا۔ کہتا ایک سال کی مہلت، دوسرا ٹھیک ہے سال کی بات میں پوچھوں۔ وہ گھر چلا گیا، جناب ہشام گھر آئے، آتے ہی فوراً تیاری کی مدینے آنے کی۔ ہائے ہائے ہائے، اور سمجھ گئے ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت۔ خدا گواہ ہے جو ہی یہ سفر کر کے جو ہی سامنے ہوا نا میرے امام کے، امام نے دیکھ کر فرمایا دیسانی کا سوال کا جواب پوچھنے آیا۔ امام اس سے بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ ہاں عبداللہ کیا بات ہے؟ مولا ایک عبداللہ شام کیا بات ہے؟ مولا ایک دہلیہ ہے، اسے مجھے سوال کیا کہ اللہ قادر ہے، میں نے کہا ہاں قادر۔ کیا ان کو
آسمان و زمینوں کو ایک انڈے میں سمو دے، انڈا بھی بڑا نہ ہو، وہ بھی نہ سمٹیں۔ صحیح نے کہا کیا جواب دیا؟ مولا اتنا مشکل جواب، صحیح کہہ جائے یہ تو دن کے سے بھی ہلکا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہتا مولا ہی آپ کے لیے ہے، میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ اور کیا خیال کرا ہے میں کیا کر بات کر رہا تھا؟ اپنے امام نے جہاں کرنے بتا دیا کہ یہ بچہ نہیں ہے، کون ہے؟ سرکار نے فرمایا سن ہشام یہ بتا تیرے پورے جسم میں وہ کون سا ایک وجود ہے، اعضا ہے جو خوش بھی ہے اور تر بھی ہے؟ یہ خوش نہیں ہوئے، ان تاروں کی پریشانی ہو گئی ہے، ہم کب ہو گئے تھے۔ اعضا خوش بھی ہو تر بھی ہو، اس نے فوراً کہا مولا وہ آنکھ ہے، مولا وہ آنکھ ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک کہا، جو دیکھتی ہے شاید وہ آنکھ کے اندر کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا مولا ایک مسور کے دانے کی، ایک جو اندر کالا نشان ہے، ایک مسور کے دانہ کی، یہ کہہ کے اس امام کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے۔ امام نے فرمایا یہ شام ذرا اوپر دیکھو، اوپر دیکھا، مشرق دیکھو، مغرب دیکھو، شمال جنوب دیکھ کے فرمایا آنکھیں بند کرو، کھولو، کھول کے فرمایا کیا تیرے اس مسور والے دانے میں آسمان و زمین سموئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ وہ سمجھے ہیں یا تیرا دانا بنا ہوا؟ اس نے کہا مولانا وہ سمجھے ہیں نہ یہ مسور کا دانا جو ہے یہ بڑا ہوا ہے۔ فرمایا جو تیرے اس دانے میں آسمان و زمین کو سمو دیتا ہے، سمو سکتا ہے، انڈا تو اس سے بڑا ہوتا۔ میرے امام نے فرمایا ہشام ہم کچھ دن آپ کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہے مہمان رکھنا چاہتے ہیں، مہمان رکھنے کے بعد امام سے اجازت لے کے کوفے آئے۔ اب کوفے آ کے یہ بازار میں کام کے لیے جا رہا تھا تو پھر عبداللہ مل گئے۔ عبداللہ نے دور سے کہا ہشام کو دیکھ، نہیں سوال کا جواب 2 سال کے بعد پوچھے۔ ہائے ہائے اس نے کہا نہیں میں ابھی بتاتا، غور نہیں فرما رہے بابا، ابھی بتاتا۔ قریب آئے عبداللہ جی آپ کے پورے دیکھیں اس پر انہوں نے وہی امام والا سوال کیا، آپ کے پورے جسم میں کون سا اعضا ہے جو خوش بھی ہے اور تر بھی ہے؟ کہتا ہے آنکھ ہے۔ غور نہیں فرما، آنکھ۔ فرمایا جو آنکھ کے اندر ہے جو دیکھتا ہے وہ دید والا کتنا بڑا ہے، کہا مسور کے دانے کتنا۔ اب جناب ہشام نے کہا ذرا اوپر دیکھ، آسمان دیکھے، شمال جنوب چھپ کر کے آنکھیں بند کر کے کہا اب کھول۔ کہا کیا تیرے اس مسور والے دانے میں آسمان و زمین سموئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ وہ سمجھے ہیں یا تیری آنکھ کا دانہ بنا ہوا ہے؟ پیش کر کہتا مجھے بتا یہ بتایا کس نے؟ اور حکیمت جب سے تمہیں یہ جملہ بتایا، فرمایا کہا میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام زہریہ، خدا کی قسم زہریہ کہتا ہے ایسے امام کی تو زیارت واجب ہے، ایسا کی دنیا میں موجود ہے۔ جناب شام کھانا ہے، یہ اس نے آ کے اپنا سامان باندھا، کچھ آدمی کو لے کے مدینے پہنچا، سرکار کی خدمت میں جا کے بیٹھ کے اس نے کہا مولا ایک سوال ہے۔ شام سے کچھ کہا تھا، مولا سے کچھ ہے، مولا آپ کا اللہ ہے؟ گل سمجھ نہیں، آپ کا اللہ ہے؟ اس نے امام سے کہا آپ کا اللہ ہے؟ امام نے فرمایا تو اپنا نام بتا دے۔ اس کا نام تھا عبداللہ۔ یا اپنا بیگ اٹھا کے کہہ جائے میں ہار گیا، اگر وہ اللہ ہے نہیں تو میں کس کا عبد ہوں؟
نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب یہاں روایت یہ ہے کہ صحیح کے پاس ایک انڈا موجود ہے. ایک روایت میں کہ ایک بچہ ہے جو وہاں اس انڈے سے کھیل رہا ہے. اب لکھنے والے جو لکھے ہیں ہم اسے اس لیے بتاتے ہیں جو حقیقت ہوگی وہ جانیں گے. میں نے لکھا سرکار نے فرمایا یہ انڈا دیکھو انہیں کھولو. یہ دیکھو چاروں طرف سے کہیں اس کو اندر جانے کا کوئی ذرا سا بھی سراخ ہے؟ سراخ ہے؟ نہیں ہے نا. کہنا غور سے دیکھ. مولا نے فرمایا اس میں 2 دریا بہ رہے ہیں. ایک سفیدی کا دریا ہے, ایک سونے کا دریا ہے. یہ بہ بھی رہے ہیں اور آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں. یہ بہتے ہوں کو کون نہیں ملانے دیتا. فرمایا یہی اللہ 2 دریاؤں کا ہے. خاص دنوں کے بعد یہ خود اس کا اوپر والا چھلکا خود ٹوٹ کر ایک پرندہ بن کے نکلتا ہے. کیا تیری عقل کچھ کہہ سکتی ہے کہ کوئی ہے کہا جو ایسا بنا دے اسی کو اللہ کہتے. کہتا میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا فیلانا. وَهُوَ الَّذِي درمیان میں آئی کی لبی ہو گئی. وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے. اس نے کیا کیا؟ خیال کیا. خلق من الماء. ماء مانے پانی. ٹھیک ہے, ہم نے ماء کا ترجمہ کیا پانی. کوئی سونا بچا 6 بس یہ تھے 6 گن چکا اگینا بچا گیا. ماء مانے پانی. انگریز کہتے ہیں واٹر. ٹھیک ہے, فارسی میں کہتے ہیں آب. اللہ نے الماء میں ہم نے کہا پانی. اگر آپ خوش ہو تو ذرا مشکل بات سنا دیتا کوئی اچھی بات ہے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا الماء ماء جو ہے وہ کتنی ہے؟ ماء کتنی ہے؟ اب میں بیان کرتا ہوں. دیکھیں جناب شاہ جی, ماء الماء ماء العین ماء البرد ماء الثلج ماء النہر ماء البیر ماء النہر ماء البیر کنواں ماء البحر ماء دافق ماء معین ماء مہین. دیر نال سمجھ دیا ہے ساری گل تو میں کہہ رہا ہوں. یہ 9 ماہ ہے. یہ جس الماء سے یہ بن رہا ہے اس وقت یہ سارے ماں ابھی بنے ہی نہ تھے. پھر مان لو یہ نطفے سے نہیں بنتے. یہ مشیت و ارادے سے وجود میں آتے. خالقہ لفظ خالقہ لفظ اگر ہوگا گل دیکھنا مشکل شروع ہوگی. خالقہ ہے نا جو خالقہ خلق کرے کیا کہلاتا ہے؟ خالق. حوصلہ ہے سناؤ کہ نہیں ہے تو نہیں سنا. ضروری تھا کہ لالے موسیٰ میں ہی سنا دیا کسی اور جگہ سنا دیا. اگر سننا ہے تو میں سنا. اللہ یہ خالق ہونا پہلے کیوں بیان کیا؟ فرمایا کوئی چیزیں ایسے ہوں گی جسے میں نہیں بنا سکوں گا اللہ ہو کے, اور میں نے علی سے بنوانی ہے. سمجھ گیا میری گل ہے. خالقہ من الماء. ابھی الماء یہ دنیا کے الماء جتنے ہیں ابھی یہ وجود میں نہیں آئے تھے. اس کوئی الماء ہے جو ابھی زمانے سے بھی پہلے, ابھی زمانہ نہیں ہے, اس سے بھی پہلے کوئی الماء ہے. اس الماء سے کیا بنایا؟ بشرن. بشرن پر 2 زبر تنوین جو ہے نا یہ تعظیم کی بھی ہے اور عزت کی بھی ہے. جس کو اس الماء سے اللہ نے ایک
بے عیب بشر بنایا. بے عیب قرآن کا سارا نظام اسی ایک لفظ کے اندر. اللہ نے ایک بے عیب بشر بنا. میرے اللہ پاس سے دیکھو بچڑا چھوڑا ہوئے میرے اللہ پاس سے دیکھ لو نہیں جا سمجھ آنی تو نہیں جا سمجھ آنی. اللہ نے اس بشر کو اس وقت بنایا جب ابھی ابو البشر بنا ہی نہیں تھا. جناب آدم علیہ السلام ابھی بنے ہی نہیں. جس سے بشریت کی ابتدا ہوگی تو پھر یہ جو بشرن ہے عیب بشر بنایا اللہ نے. کس کے لیے بنایا؟ میں وقت دیکھوں گا کہ ماحول ملا پھر قرآن کی آیات سے سب ثابت کریں گے لیکن کتنا وقت لگے گا. کیا بنایا؟ اس وقت بنایا ابھی جناب آدم ابھی بشر بنے نہیں. یہ پہلے سے بشر. اس کو اللہ نے بشر کہا. بشر کہیں ضرورت پڑے گی اس بشر کی. چھانی بنا لگیا ایک گلانی سوڑا بشرن اس بشر کو. یہ بشر بننے والا کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ نا 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 اس اگلی گل آ گئی. اگلی گل اس کے اندر آیت ہے. پہلے میں آیت پوری پڑھنے دے جب میں بشرن کو میں روک لے. اگلی گل کی ایسا بشر بنایا فجعلہ نسبا و سحرا. اسی بشر کو جس کو میں نے الماء سے بنایا ہے اسی کو میں نے امامت کا مرکز بنا کے نسب کا عہدہ بھی اسے دیا ہے اور اسے داماد بھی بنایا. وہ داماد جو آ رہا ہے آنے والے کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ محمد مصطفیٰ بشر نہیں وہ بشر ہی علی مرتضیٰ. فجعلہ نسبا و سحرا. سحرا مانے سواد سے. سحر میں اشعار کسے کے اشعار کیا ہوتی ہے؟ داماد. داماد جب داماد بنایا منطق میں اس سحرن پر جو دو زبریں ہیں سحرن کیا ہے؟ حدود اضافی. حدود اضافی یہ ہوتی ہے کہ ایک حد کا نام لیا جائے دوسری حد خود سمجھ آ جائے. اب میں حد بتاتا ہوں. یہ دیکھیں دامادی میں جب لفظ سحرن داماد کہا فوراً ہی زوجہ کا تصور آ گیا. اللہ نے پاک بی بی کا نام نہیں لیا. علی کو شوہر بنا کے داماد کہہ کے سیدہ کا ہونا خود ثابت کر دیا. چونکہ نسب کا تعلق مرد سے ہوتا ہے. سسرالی رشتے کا تعلق سحر کہتے ہیں. جو زوجہ کی طرف سے جو خاندان ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسحار. مردوں کی طرف جو ہوتا ہے راتی سے ہوئی میں بلا کے مشکل نہ پڑھائے اور کیا کروں مشکل شروع ہو گئی. اچھا جناب مرد کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے. اچھا آپ خوش ہو جانا اسے دوسرا پہلو لے لو. نسب نون سین بے نسب. نسب مرد کی طرف سے جو رشتہ ہے اس کو نسب کہتے ہیں. جو بیوی کے طرف سے رشتہ ہو اسے حسب کہتے ہیں. تبھی تو آپ کہتے ہیں حسبی نسبی ہے. ہائے 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 ہائے. باپ بھی ٹھیک ہے باپ بھی ٹھیک ہے. نسب جو رشتہ سے نسب جہاں سے رشتہ مرد کا چلتا ہے وہ نسب جہاں رشتہ بی بی کا چلتا ہے اس کو کہتے ہیں حسب. خوش ہو اگر توجہ ہے تو میں جملہ کہوں. اللہ نے علی کا نسب بھی خود بنایا حسب بھی بنا کے بھیجا. اور بھی فرمایا
بنا کے بھیجے؟ سوال ہے کیوں بنا کے بھیجے؟ اس لیے کہ نسب مضبوط ہوتا ہے، حسب کمزور ہوتا ہے۔ نسب مضبوط ہوتا ہے۔ کسی کے بیٹے کو آپ بیٹا کہیں گے؟ حقیقی بیٹا تو نہیں ہوگا نہ کسی کے بیٹے کو آپ بیٹا بنا سکتے ہیں۔ بے بات تو وہی ہوگا جس کا بیٹا ہے، کیونکہ نسب اتنا کمزور ہے، اتنا مضبوط ہے، کسی کا بیٹا بن ہی نہیں سکتا، صرف اسی کا بنے گا جس کا بیٹا ہے۔ لیکن حسب میں بیوی کو طلاق دے دے، وہ کسی اور سے جا کے شادی کر لے، حسب بدل گیا یا نہیں بدل؟ حسب کمزور ہوتا ہے، نسب مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کو بہترین جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ نسب اللہ کا، علی کا اللہ نے بنا کے بھیجا، حسب بھی علی کا بنا کے بھیج کر جنگ جمل میں یہی بتایا ایک دن آئے گا کہ ایک حسب علی نسب سے مقابلہ کرے گا۔ خوش نہیں ہے کمزور ہے وہ کمزور ہی رہے گا، حق پر ہمیشہ نصب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ جلدی سے بھی میرا حبیب تیرا رب ایسا علی بنانے میں قادر ہے، ایسا بشر بنانے میں قادر ہے۔ بشر یہ کون سا بشر؟ دنیا والا بشر تو ہے نہیں۔ ان گل میں تھوڑی جی تو انوی نے ڈرامہ لگی ہے تو میں نے بھی اب مشکل سنا۔ اے اللہ یہ بشر تو نے اللہ ہو کے کیوں اللہ ہو کے کیوں بنا رہا ہے؟ کہا یہ میں نے اپنا خلیفۃ اللہ بنایا ہے، جو کام میں نے اللہ ہو کے نہیں کرنے اسی سے تو کروانے۔ دیکھیں اللہ نے میرے میں جلدی میں بات جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے سب سے پہلے جو اللہ نے بنائی ہے وہ کس کی ذات ہے؟ وجود ہے جناب آدم علیہ السلام۔ جناب آدم پہلے بننے والے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ علی فرماتے ہیں جناب آدم کی اس طینت کو خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی طالب۔ خمیر کس نے کیا؟ جناب علی بنایا، جناب علی۔ اب اللہ نے میں کل بھی میں نے ایک عرض کیا تھا، اگر اجازت دے اسے کل یہاں پڑھا یا نہیں؟ خلق کی کتنی قسمیں؟ یہ پڑھی تھی کل؟ خلق کی 4 قسمیں، تخلیق جسے خلق کہتے ہیں، پھر مشکل ہو گیا۔ خلق کی 4 قسمیں، پہلی قسم ہے خلق تکوینی، دوسری خلق ابدائی، تیسری خلق تحویلی، چوتھی خلق تقدیری۔ جی خوشی نہیں بڑی مفت پہ ملتی ہے۔ اللہ کی پہلی تخلیق جو اس کی تخلیق ہے اس کا نام ہے خلق تکوینی۔ تکوین اللہ ارادے سے بناتا ہے۔ اس خلق تکوینی میں توجہ فرمائے بابا، اس خلق تکوینی میں نہ زمانہ ہوتا ہے، نہ مدت ہوتی ہے، نہ مادہ ہوتا ہے۔ اللہ کی تخلیق تکوینی میں زمانہ بھی نہیں ہوتا، مدت بھی نہیں ہے، زمانہ بھی، وقت بھی نہیں، مدت بھی نہیں، یہ مادہ بھی نہیں۔
بھی نہیں، مادہ بھی نہیں، یہ ہے اللہ کی تکوین۔ دوسری ہے خلق ابدائی کہ جس میں مادہ ہو اور اس میں تحول زمانی نہ ہو۔ تحول زمانی یعنی زمانہ بھی نہ گزرے اور 6 دن بھی لگے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی، نوجوان کرو گیا تھوڑی چیتی گل سمجھ نہیں اللہ نے آسمان و زمین، اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اللہ نے آسمان و زمین 6 دنوں میں بنائے۔ اے اللہ تو بناتا ہے تکوین میں، یہ تو مادی چیزیں بن رہی ہیں۔ اس کی دلیل میں اللہ نے آگے لفظ فَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ایک پاؤ حالیہ ہے۔ جب آسمان و زمین بن رہے تھے اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، الماء پر تھا۔ یعنی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ میرے چھٹے امام نے پوچھا، دیکھیں تفسیر مقبول صاحب نے لکھا ہے، اس کو جا کے کنارے پہ لے کے لکھا ہو۔ مقبول صاحب لکھتے ہیں کہ امام نے پوچھا عرش کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا عرش جس پہ اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا ہے کتنی جاہل ہے، اللہ کو بچھانے والا بنا۔ اللہ بیٹھنے والی صفت بن گیا تو بیٹھ جائے تو اللہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا پھر عرش ہے کیا؟ فرمایا یہ عرش اللہ کا علم ہے۔ خدا گواہ عرش الکرسی پر میری 29 مجالس ہیں۔ ہو جائیں گے۔ عرش اللہ کا علم ہے۔ جب کہا نا عرش اللہ کا علم ہے، انہوں نے کہا مولا علماء کون ہے؟ فرمایا علماء ہم آل محمد، ہم آل محمد۔ اس علم کو ابھی آسمان و زمین بن رہے تھے اس وقت سے اٹھانے والے۔ یہ جملہ کا ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا مولا آپ ان آسمان و زمینوں سے کتنی مدت پہلے اس علم کو کہ حامل تھے، اٹھانے والے تھے؟ فرمایا تیری عقل اس مدت کو گن ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا مولا عقل ہے ہی گننے کے لیے؟ فرمایا نہیں گن سکتے۔ اس نے کہا مولا کیسے نہیں گن سکتے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں؟ سرکار نے فرمایا سن، آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کل شکر ہے سارے لے، شکر ہے خدا کے لیے دیکھو میری طرف، کل زمین کے اس خلا کو خشخاش کے دانوں سے بھر دیا جائے اور تجھے کہا جائے ایک ایک دانہ کر کے گن۔ آسمان و زمینوں کے خلا کو خشخاش کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا دانہ، خشخاش کے دانے سے بھر دیا جائے اور تجھے کہا جائے ایک ایک دانہ کر کے گن۔ تو جتنی مدت میں اس دانوں کو گنے گا اس سے ہم 70,000 سالہ مدت پہلے سے حامل تھے۔ سمجھ آگے میرا بات؟ اللہ اکبر، پہلے سے حامل تھے۔ اب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا؟ میں ایک لفظ کہتا ہوں، اللہ کرے میری بات سمجھ۔ اے اللہ تو تکوین سے بناتا ہے، نہ مدت ہوتی ہے نہ مادہ ہوتا ہے، پھر یہ کیوں کہتا ہے انی خالق بشرا من طین؟ میں بشر مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو مٹی سے بناتا ہی نہیں ہے۔ لیکن کے بھی ہاتھ پہ قرآن بنا رہا، نہیں سمجھ آئی؟ یہ سمجھ تھوڑی کن کے بھی ہاتھ پہ تو کہہ رہا کوئی ہے جس نے مٹی سے کسی کو بنانا، اور اس کے لیے آگے 2 جملے پھر کہہ دیے فَإِذَا صَفَيْتُهُ، جب میں اسے درست کر دوں۔ اللہ درست ہاتھوں سے ہوتا ہے، تیرے تو ہاتھ ہے نہیں۔
میں اس کو درست کر دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میں اپنی روح اس میں میں پھونک دوں. اے اللہ تو پھونکنے والا تو ہے نہیں, پھونکنا کیفیت ہے, درست کرنا کیفیت ہے, تجھ میں تو کیفیتیں ہے نہیں, اسی لیے تم نے کیفیتوں کا مظہر علی کو بنایا. اب جناب آدم کیسے بنے, وجود میں کیسے آئے؟ 40 دن تک جناب علی نے جناب آدم کا وہ جو جسم اکثر تھا اس کو مکمل کر کے اللہ نے کہا جب تک یہ اس وجود میں ہے سجدہ نہیں کرنا, اور جب میں روح پھونک دوں دیر نہیں کرنی. اللہ روح پھونکے تو پھر اللہ کا اسی کام ہی کے لیے جو علی کو بشر بنایا تاکہ پھونکنے والا جبریل نہ لکھا جائے. اور جبریل کہنے والوں کون ہے پھونکنے والا؟ اچھا ایک یہ جو نبی بنتا ہے نا, نبی کا جسم نبی نہیں ہوتا, نبی کی روح نبی نہیں ہوتی. کل سن لو نا, پریشانی ہونا کہ مقدمہ مجھے بنا, جسم بھی نبی نہیں ہے, روح بھی نبی نہیں ہے, بلکہ نبی کی جو روح ہے نا, روح ان 14 کی بات کریں, ان کی جو روح امری ہے نا, کل کمالات اسی روح میں. روزہ کٹھے کا میں اللہ یہ جو روح ہے, روح میں سارا کمالات علمی روح میں ہوتا ہے. یہ روح جب روح اس جس کی نبوت کی روح بننی ہے اس کی نبوت کے مطابق یہ روح خلق کی جاتی ہے. اللہ یہ سمجھ خلق کی جاتی ہے. یہ اتنی بڑی پہلے بڑا زور لا کے نعرے میں پڑے گا, بہت سنتے نہیں. وہ روح اس نبی کی نبوت کے مطابق خلق کی جاتی ہے. ابھی جناب آدم کا جسم ہے, روح کرنی ہے خلق کر کے داخل. اللہ نے آ کے روح پھونکنی نہیں, اور نہیں فرمایا. پھر کون نے روح پھونکی؟ نہ کون پھونکے گا, روح وہی بھی پھونکے گا جو نبوت کے مطابق روح کو خلق کر دے. مانو علی بھی بالامر خالق ہے. پریشانی ہو گیا ہے. جناب علی نے روح پھونکی, جناب آدم کھڑے ہو گئے. یہاں جناب آدم کو روح پھونکنے کے لیے روح کون پھونکتا ہے؟ فرشتہ نہیں پھونکتا. کون پھونکتا؟ بشر. اس لیے علی کو اللہ نے بشر بنا کے کہا کام تو کرنا, نام میرا. یا تو یہ ہوا, اور کیا جلدی سن لو, میں جلدی کر لوں. جس میں جناب آدم میں روح پھونکی ہے وہی مریم کو عیسیٰ دے گا. وہی کیا دے گا, مریم کو کیا دے گا, عیسیٰ. اب جناب مریم کہ میں آیت پڑھتا ہوں, سورہ مریم کا رکوع آدھا جلدی پتہ ہی لگے گا. بس کو فل کتاب مریم, لوگوں اس ذکر مریم کے ذکر کو خود بھی یاد رکھو, ان کا تذکرہ بھی کرو, حفاظت بھی کرو. اس میں ایک راز پوشیدہ ہے. بس کو فل کتاب مریم اس انتابزت بن اہلہا مکانا شرقیہ, جب وہ اپنے گھر سے نکل کر نورانی کمرے میں چلی گئی
یہ کہتے ہیں غسل خانے میں چلے گیا. ہائے ہائے ہائے، جنہیں شرکیاں کے معنی نہیں آتے. وہ نالی کیا کر رہا ہے خدا، اے نا مفسر پڑھو. مکاناً شرکیاں فاتخذت من دونہم حجاباً. حجاباً دو زبر تنوین تعظیم کی. حجاب میں بھی تعظیم کے لائق ہے. حجاباً اگر اسے لغت میں میں دوہرا دوں، حجاب جب اللہ حجاب کہے، کل حجاب ہے. مریم بطول وہ ہوتی ہے جس کے لیے کوئی حجاب کا کوئی پہلو رہ نہ جائے. جب بی بی مریم بطول ہو کر اکیلے کمرے میں حجاب میں آئی، اب اللہ کہتا فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کی طرف روح کو ارسال کیا. نازل نہیں، ارسال وہ ہوتا ہے موجود پہلے ہو بوقت ضرورت بھیج دیا. ارسلنا الیہا روحنا، جب روح آیا نا، روح تھا. وہ روح کون ہے؟ علی فرماتے ہم ہی روح اللہ ہیں، ہم ہی نفس اللہ ہیں. پریشان کیوں ہوتی؟ روح امری کون ہے؟ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اب فتمثل لہا بشرا سویا، وہ جو روح تھا پھر استیناف کی ہے، ابتدائی کرا. جب وہ روح آئی نا اس کمرے میں، وہ روح کیا بن گیا؟ بشرا سویا، ایک بے عیب بشر. اسی لیے علی کو بشر کہا. مریم کے پاس میں نے نہیں جانا، اس بشر میں جانا کہ میری توحید محفوظ ہو. وہ کس صورت میں آ کے کھڑا ہو گیا؟ بشر. بشر کی صورت، بشر وجود نہیں، خدا جانے وجود کیا ہے. بشرم ایک ظاہری وجود. بشرم جب بھی آئے بشر سامنے، وہ میرا لباس نہیں کھا، پیچھے حجابن ہے یا نہیں؟ سیانی بڑھو سیانی خدا کے لیے. جب بی بی ہے ہی حجاب میں، تو پھر حجاب مکمل ہی جب ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا بھی موجود ہے، اسے دیکھے بھی نہ. یہ کمال ہے علی ابن ابی طالب. مریم نے تو علی کو دیکھا، لیکن علی نے بھی مریم بطول کو نہیں دیکھا، کیونکہ علی نے ظاہراً اس مریم سے بڑی بطول کو دیکھنا ہے. کیا بن گیا؟ بے عیب بشر. جو ہی بشر دیکھا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو متقی بھی ہے. یہ کہ کہہ رہی ہے پتر، تو متقی بھی ہے، تو میں اللہ کی رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. قال انما انا رسول ربک، مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. کہاں سے دوں؟ بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. اللہ نہیں، اللہ کا رسول. لے اہب لکے غلام زکیہ، یہ بچہ میں نے دینا ہے. اور نہیں فرما عیسیٰ میں نے دینا ہے، تاکہ میں یہ بچہ دوں. قالت ان یکون لی والد ولم یمسسنی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا. ایک مس ہوتا ہے، ایک لمس ہوتا ہے. لام میم سین لمس، مس میم سین مس. لمس اور مس میں فرق یہ ہے، لمس ہے خواہش سے چھونا، مس ہے تعظیم سے چھونا. مریم نے کہا مجھے ابھی کسی نے تعظیم سے بھی مس نہیں کیا. کالا کزالے کے وہ کھڑے ہوئے، اس نے بشر نے کہا کالا کزالے کے، بالکل اسی طرح جیسے تو کہہ رہی ہے، تجھے کسی نے مس بھی نہیں دیا. جملہ کہے جو مریم بطول کی عصمت کی تصدیق کرے اسے علی کہتے. اسے علی کہتے. کسی نے کالا کزالے کے
علیہ حجن، یہ کوئی میرے لیے آسان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ بشر، میرے لیے آسان ہے. فَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تیرے عیسیٰ کو آیت اللہ بنانا چاہتے ہیں. او بے خبر دنیا، آیت اللہ بننے کے لیے ماں مریم کا ہونا ضروری ہے. کانا امرا مقضیہ، مریم یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بچہ میں نے دینا ہے. میں نے قضا میں مقضیہ، قضا کسے کہتے ہیں؟ وہ آدھا گھنٹہ بتلاؤ. علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا، یہ قضائے علمی ہے. علی فرماتے ہیں جب اللہ کی قضائے علمی، یہی قضائے علمی جب فعلی میں آتی ہے، اجرا میں آتی ہے، امضاء میں آتی ہے، بننے کے لیے آتی ہے، تکمیل کے لیے آتی ہے، مجھ علی کے سپرد ہو جاتا. اللہ کے اس علم کو قدر کہتے ہیں، میرے اس فعل کو تقدیر کہتے ہیں. جو تقدیر پر قادر ہو اسے علی فحملت، یہ فوریت کی. بی بی مریم کیا ہو گئی؟ پہلو میں بچہ اٹھا لیا. کس نے اٹھا لیا؟ یہاں تک امر مقضیہ کہنے والا کون ہے؟ اولے الامر، علی اولے الامر، اور جسے بشر بنایا ہے خالق نے. کیونکہ یہ کون کہے گا، یہ ارادہ کرے گا، ارادہ اس کا ہوگا، عمل فوراً ہو جائے گا. اب بی بی حاملہ ہو گئی. حاملہ جب حاملہ ہوئی، بچہ شکم میں آ گیا، تو کیسے آیا؟ امر سے. تو پھر مان لو مریم کا بیٹا عیسیٰ امر سے بنا ہے، خالق سے نہیں. جتنے نبی بنے ہیں ماں باپ سے بن کر خالق میں نبی بنے ہیں. عیسیٰ میں آ کے اللہ نے ان 14 کی تخلیق بتانے کے لیے یہ نظام ہی بدل دیا. عیسیٰ کو امر سے بنایا، امر سے بنا کے چوتھے آسمان میں بٹھا کے کہا اولے الامر کا انتظار کرو. سمجھ آگی میرا بابا؟ اولے الامر کا منتظر کا انتظار کرو. بس جملہ ختم. صحیح کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کو ہر شخص سنائیں گے. اب منتظر ہے کون؟ عیسیٰ. عیسیٰ امر سے بنتا. اگر جو امر سے بنتا ہے اس کی ماں کا بطول ہونا واجب ہے، جس کے 11 بیٹے اولے الامر ہوں. اسی کو فاطمہ کہتے ہیں. بس آخری جملہ جلدی سے. جناب مریم نے یہ ایک روایت ملتی ہے، سنا دوں اور شاید صحیح پڑھے. یہ ہے کہ بی بی نے جناب مریم کو ایک رنگ ریز، جو رنگ نہیں کپڑے رنگ کرتے، ان کے بعد کا رنگ سے رنگ کپڑوں میں رنگ دینا سکھا. جناب عیسیٰ اس کے پاس آ گئے، بہت سے کپڑے رکھے ہوئے تھے، رنگ بھی رکھے ہوئے تھے، ہر طرح کے. وہ آدمی کہہ کے چلا گیا. تو جناب عیسیٰ نے کیا کیا؟ سارے کپڑے اٹھا کے ایک بڑے برتن میں ڈال دیے، ایک رنگ ڈال دیا. سارے کپڑے ایک ہی رنگ میں رنگے. جب وہ آیا جس کے کپڑے تھے اسے سر پکڑ لیا. وہ میں نے تو کئی طریقوں سے رنگنا تھا. جناب عیسیٰ نے کہا پرواہ نہ کرے، ہر کپڑے کو جس رنگ کا تو نے چاہنا ہے اس رنگ کا ارادہ کر کے کپڑا اٹھا لے، ہر کپڑا اسی رنگ میں رنگین ہوتا ہے. بس میرا خیال میں 1 منٹ کا مسئلہ ہے، پر زیادہ نہیں. آ گئی شام غریبہ، حکم ملا ان کو چاروں طرف سے آگ لگا دو. اب ان کا کوئی آگ بجھانے والا نہیں رہ گیا، نہیں رہ گیا. جماعت الشاکبہ میں ہے کہ چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی. یہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا ہوں. جب کنات جلی تو میں اندر گیا. کیا دیکھا کہ ایک جلے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکلی.
माशाल्लाह आप समझ गए होंगे। उसके कान में मैंने कीमती दुर देखे, ऐसे कीमती थे। मैंने कहा क्यों ना मैं उतार लूं, आप तो कोई रोकने वाला है नहीं। जब मलूक कहता मैंने उन्हें उतारना शुरू किया, इतनी गहरी गिरह थी, मुझे उतारने में देर लगी। मैंने देखा लोग आ रहे हैं, ख्याल किया कि वो दूसरा दुर वो ना उतार दे, मेरी जोड़ी मुकम्मल न हो। बाद में मसाइल में कहूँ, ये मलूक कहता है अब मैंने दुर उतारे नहीं। सही ना बोल फरमाए, हाय हाय। ये मलूक कहता मैंने इस जोर से दुर खींचे, सकीना कई फुट जमीन से बुलंद होकर मुंह के बल गिरते हुए कहा, या अब्बास, चचा अब्बास, मेरे दुर उतारे नहीं गए, मेरे दुर खींचे गए हैं, तकलीफ दी गई है। अल्लाह